اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس بیان احکام میں یہ آج 135 نمبر درس ہے۔ آج کا پہلا مسئلہ گناہ کرنے پر مجبور کرنے کی صورت میں کیا وظیفہ ہے اس کے بارے میں ہے۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ ہر طرح کے گناہ سے بچے، اور اگر وہ دو گناہوں میں سے ایک گناہ کرنے پر مجبور کیا جائے تو ضروری ہے کہ چھوٹے گناہ کو اختیار کرے۔ سوال: اگر کسی مسلمان کو مجبور کیا جائے کہ دو گناہوں میں سے ایک کو انجام دے وگرنہ اسے قتل کیا جائے گا تو ایسی صورت میں اس کا وظیفہ کیا ہے؟ جواب: ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ چھوٹے گناہ کو اختیار کرے، مگر یہ کہ اسے کسی بے گناہ انسان کے قتل پر مجبور کیا جائے تو وہ اس گناہ کا ہرگز مرتکب نہ ہو۔ سوال: اگر کسی کو کسی ایسے گناہ پر مجبور کیا جائے کہ جس پر حد یا کفارہ آتا ہو تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ جواب: جب بھی کسی کو کسی ایسے کام پر مجبور کیا جائے جس کی سزا اس کے لیے ناقابل تحمل ہو تو مجبور شخص پر کوئی حد و کفارہ نہیں ہے۔ اور آج کا دوسرا مسئلہ ان کاموں کے بارے میں ہے جو کام گناہ شمار نہیں ہوتے۔ نمبر 1، جسے کسی گناہ کے بارے میں آگاہی نہ ہو، مثلا شرط لگانا حرام ہے اور پھر بھی شرط لگائے، یا عورت کو نہیں معلوم ہو کہ نامحرم کے سامنے آرائش کر کے جانا حرام ہے اور نادانستہ طور پر ایسا کر لے۔ نمبر 2، جب تلک گناہ انجام نہ پائے صرف گناہ کی فکر گناہ شمار نہیں ہوتی ہے، جیسے غیبت یا تجسس کی فکر کرنا وغیرہ۔ نمبر 3، ناخواستہ موسیقی کی آواز کا کانوں میں آنا یا گلی و بازاروں میں ناخواستہ نامحرم کی طرف نگاہ کا اٹھ جانا یا ناخواستہ کسی کی بات کا سن لینا وغیرہ۔ نمبر 4، کسی گناہ پر مجبور کیا جانا جس پر اسے کوئی اختیار نہ ہو۔ نمبر 5، اضطراری حالت میں انجام پانے والے گناہ، مثلا نامحرم کو نجات دیتے وقت ہاتھ کا لگنا یا علاج کرتے ہوئے۔ البتہ بعض موارد جنہیں لوگ اضطراری حالت سمجھتے ہیں وہ اضطرار نہیں کہلاتا ہے، مثلا مصلحتی جھوٹ بولنا یا سود لینا یا گناہ کی محافل میں شرکت کرنا وغیرہ۔ نمبر 6، جن سن بلوغ سے پہلے کے گناہ شمار نہیں ہوتے لیکن ان کے آثار وضعی ضرور ہوتے ہیں، مثلا اگر کسی نے بچپن میں کسی کا کوئی نقصان کیا ہو تو بالغ ہونے کے بعد اس پر لازم ہے کہ اس کا جبران کرے۔ نمبر 7، بے ہوشی کے عالم میں جو کام انسان سے سرزد ہوتے ہیں گناہ شمار نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عورت بے اختیار گھر سے باہر نکل گئی تو جیسے ہی وہ متوجہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو نامحرموں سے چھپائے۔ سوال: کیا بغیر انجام دیے ہوئے گناہ کو پسند کرنا بھی گناہ ہے؟ جواب: گناہ کی نیت گناہ شمار نہیں ہوتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کام سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اور آج کا تیسرا مسئلہ استغفار کے بارے میں 4 نکات ہیں۔ نمبر 1، اگرچہ استغفار کرنا ہر صورت میں مستحب ہے مگر بعض مواقع میں خاص تاکید کی گئی ہے، مثلا نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، تسبیحات 4 کے بعد اور 2 سجدوں کے درمیان، اور اہل قبور کی زیارت اور تشییع جنازے وغیرہ میں۔ نمبر 2، تمام مسلمانوں کے لیے طلب بخشش کرنا اور ان کے لیے نیک کاموں کو انجام دینا چاہے وہ افراد گناہ گار ہی کیوں نہ ہوں۔ نمبر 3، استغفار یا لفظی ہوگی، جیسے ذکر پڑھنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا استغفار فعلی ہوگی، مثلا ایسے عمل کا انجام دینا جو گناہ کی بخشش کا سبب ہو۔
جیسے صلہ رحمی کرنا، صدقہ دینا، مومن کی حاجت کو پورا کرنا، والدین اور گھر والوں کے ساتھ نیکی کرنا۔ ایک دفعہ ایک شخص آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں جن پر اب پشیمان ہوں، لہٰذا میں کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں۔ اس طرح کہا میری ماں، اس نے کہا کہ میری ماں زندہ نہیں ہے، تو حضرت نے کہا جاؤ اپنے باپ کے ساتھ جا کر نیکی کرو تاکہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں۔ پھر جب وہ چلا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کے گناہ جلد بخشے جاتے۔ نمبر 4، حقیقی استغفار کے آداب و شرائط ہیں، جیسے گناہ پر پشیمان ہونا اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ رکھنا، اور اس کے حقوق کا ادا کرنا اور واجبات کا ادا کرنا جن کا جبران ہو سکتا ہو، جیسے قضا، نماز و روزے وغیرہ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور آج کا چوتھا مسئلہ مجوز گناہ کے بارے میں۔ بہت سے لوگ اپنے گناہ پر توجیحات پیش کرتے ہیں جو کہ شرعی عذر شمار نہیں ہوتے ہیں، جن کی مندرجہ ذیل مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، شخص کا راضی ہونا، مثلا غیبت، رشوت و سود لینا۔ نمبر 2، ماں باپ و شوہر کی رضایت۔ نمبر 3، ڈاکٹر اور روان شناس کا تجویز کرنا۔ نمبر 4، دوسروں کا برائی کرنا گناہ کے مرتکب ہونے کا جواز نہیں ہے، اگرچہ کوئی کسی کی جان کو خطرے میں ڈالے یا کسی کے بدن کو کوئی نقصان پہنچائے تو اسے اس کا نقصان یا دیت دینی ہوگی، اور اگر کسی کے مال کو نقصان پہنچایا تو جسے نقصان پہنچایا ہو وہ اپنے نقصان کا اس سے مطالبہ کر سکتا ہے اور اسے اس کے مال کے نقصان کا جبران کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے کسی کو گالی دی یا ناموس کے سلسلے میں گناہ کا مرتکب ہوا تو اسے قصاص نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، ٹی وی ریڈیو سے کسی چیز کا نشر ہونا، مثلا موسیقی یا فلم وغیرہ کا نشر ہونا۔ سوال، کیا ایک اسلامی ملک کی صرف ٹی وی ریڈیو سے نشر ہونے والی چیزیں ان کے جائز ہونے کی دلیل ہے؟ جواب، ہرگز اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 6، نیک نیتی گناہ کی قباحت کو دور نہیں کر سکتی ہے، مثلا نامحرم سے ہاتھ ملانا، بہن یا دیگر کسی محرم کی نیت سے یا اہل بیت کی خوشی کی نیت سے موسیقی کو سننا یا سنانا وغیرہ۔ نمبر 7، گناہ کے انجام دینے میں اکثریت کا عمل عذر نہیں کہلائے گا۔ اور آج کا 5واں اور آخری مسئلہ گناہ میں اطاعت کے بارے میں۔ اگر ماں باپ اولاد کو حکم دیں کہ گناہ کا مرتکب ہو تو اولاد کو چاہیے کہ اس مسئلے میں ان کی اطاعت نہ کرے اور گناہ سے بچے، کیونکہ اللہ کی اطاعت ماں باپ کی اطاعت پر مقدم ہے، جیسا کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، یعنی اور اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ تمہیں میرا شریک قرار دینے پر مجبور کریں جس کا تمہیں علم نہ ہو تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا۔ اسی طرح زوجہ پر شوہر کے واجب حقوق میں سے ایک شوہر کی اطاعت ہے، مگر گناہ کے مورد میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ادارات جن میں اپنے مافوق کی اطاعت ضروری ہے مگر گناہ کے کام میں اطاعت جائز نہیں ہے۔ ان تمام مسائل کا حوالہ کتاب بیان احکام شرعیہ حرم مطہر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے مؤلف محمود اکبری اور مترجم سید محمد حسن عابدی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔